بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر زیادہ بڑھانے کا بیان۔ مہر زیادہ بڑھانے کا بیان کا کیا مطلب ہے؟ انہی رسوم میں سے مہر زیادہ ٹھہرانے کی رسم ہے جو خلاف سنت ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خبردار مہر بڑھا کر مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ اگر یہ عزت کی بات ہوتی دنیا میں اور تقوی کی بات ہوتی تو اللہ کے نزدیک تو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ مجھ کو معلوم ہے اس وسلم نے کسی بیوی سے نکاح کیا اور کسی صاحبزادی کا نکاح کیا اور 12 اقیہ سے زیادہ پر، اور بعضی روایتوں میں 12.5 اقیہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بڑا مہر اس لیے مقرر کرتے ہیں تاکہ شوہر چھوڑ نہ سکے۔ یہ عذر بالکل لغو ہے۔ اول تو جن کو چھوڑنا ہوتا ہے چھوڑ ہی دیتے ہیں، پھر جو کچھ بھی ہو اور جو مہر کے تقاضے کے خوف سے نہیں چھوڑتے وہ چھوڑنے سے بدتر کر دیتے ہیں، یعنی نہ طلاق دیتے ہیں نہ پاس رکھتے ہیں۔ بیچ ادھر میں ڈال رکھا، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، ان کا کوئی کیا کر لیتا ہے، سب فضول عذر ہیں۔ اصل یہ ہے کہ افتخار کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ خوب شائن ظاہر ہو، سو فخر کے لیے کوئی کام کرنا کو اصل میں وہ کام جائز و حرام ہوتا ہے، تو بھلا اس کا کیا کہنا؟ خود بھی سن کے خلاف اور مکروہ ہو تو وہ اور بھی منع اور برا ہو جائے گا۔ سنو تو یہ کہ پیغمبر کی بیویوں اور صاحب زادیوں کا ساتھ ٹھہرائے، اور خیر اگر ایسا ہی زیادہ بانش ہو تو موافق اس سے زیادہ نہ کریں حیثیت کے موافق۔ مہر فاطمی ہوتا ہے 131 تولے چاندی ہوتا ہے۔ اچھا، مہر فاطمی کتنے ہیں؟ 131 تولے 3 ماشے چاندی جو ہے نا وہ تقریباً مقرر کر لیا جائے۔ اگر کوئی بہت ہی زیادہ مقرر کرنا ہے تو وہ جو ہے اس میں سے وہ کر لیا جائے، لیکن حیثیت کے مطابق بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی 5 لاکھ دے سکتا ہے، 10 لاکھ دے سکتا ہے تو وہ کیا کر لے، وہ اتنا جو ہے نا۔ اور مہر میں ایک بات یاد رکھیں کہ مہر کے اندر سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکے والے جو زیور دیتے ہیں نا لڑکی کو، جو زیور پہناتے ہیں، وہ کیا کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ ان سے کہہ دیں کہ جناب وہ آپ کیا کر دیں، اس کو مہر میں لکھ دیں جو زیور دے رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زیور کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ مالک کون ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے کیا نہیں ہے۔ تو بھائی جو زیور ڈال رہے ہو تو وہ کیا کرو، وہ لڑکی کو اس کو مالک بنا دو کہ جی یہی کیا ہو گیا، یہی اس کا حق مہر ہے، 2 تولے 3 تولے 4 تولے 10 تولے جتنا مرضی تولے وہ رکھ دیا، اور وہ جو ہے نا اس کو دے دیں بس، ٹھیک ہے، وہ مالک بن جائے۔ لیکن عام طور پہ لوگ نہیں وہ کرتے ہیں اس میں سے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے نکاح کا بیان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جو ہے پھر اس طرح ہی حضرت بکر چاہیے تو وہ ہو جائے گا، یا آپ پڑھ لو گے اس کو جو ہے نا کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے اچھا ایک اور چیز جو ہمارے ہاں یہ جو ہے نا اس میں سے، یہ میں بات ذرا سمجھاتا چلوں تاکہ اس میں سے ہو سکتا ہے کہ جی پھر اس میں سے کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ آتا ہے کہ جی نکاح کے بعد اچھا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد عشاء سلیم کے گھر تشریف لائے اور برتن میں پانی لے کر اس میں اپنا لباب مبارک ڈالا اور کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس پڑھ کر دعا کی چلی، اور فاطمہ کو آگے پیچھے حکم فرمایا کہ اس کو پئیں اور وضو کریں۔ پھر دونوں صاحبوں کے لیے طہارت اور آپس میں محبت رہنے کی اور اولاد میں برکت ہونے کی خوش نصیبی کی دعا فرمائی، اور فرمایا کہ جاؤ آرام کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس میں سے وہ پورا کا پورا، اور اس میں سے جو ہے نا یہ جو تھا نا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا خطبہ پڑھ کے جو تھا نا فاطمہ کو جو تھا نا وہ کر دیا تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو اس میں سے یہ جو تھا نا یہاں کو بتا دیا کہ جی تو کوئی وہ نہیں تھا اپنا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ تو خیر وہ آپ معلوم ہو جائیں گے، اس میں سے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جی اور جہیز سید النساء کا یہ تھا 2 چادریں جمانی۔ جہیز کیا تھا؟ 2 چادریں جمانی جو سوسی کے طور اچھا جی ہوتی تھیں، 2 نہالی جن میں السی کی چھال بھری تھی، ٹھیک ہے نا، اور 4 گدے۔ یہ جو ہے نا یہ کیا ہو گئے، یہ اس میں سے آ گئے ان کے، ٹھیک ہے نا، بستر وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی تو بستر وغیرہ جو ہے نہالی کہتے ہیں بستر وغیرہ جو تھے، تو یہ 2 نہالی جن میں السی کی چھال بھری تھی اور 4 گدے، 2 بازو بند چاندی کے اور 1 کملی اور 1 تکیہ اور 1 پیالہ اور 1 چکی اور 1 مشکیزہ اور پانی رکھنے کا برتن نکھڑا، اور بعض روایتوں میں 1 پلنگ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ جہیز جو تھا نا وہ اس میں سے آ گیا۔ لیکن اب جہیز میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اعلان کرتے پھرتے ہیں فلاں ہیں، تو اپنی بیٹیوں کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اگر دے دیا جائے بغیر کسی اس کے تو گنجائش ہے، یہ نہیں ہے کہ جہیز دینا بالکل ہی حرام ہے، جہیز دینا حرام نہیں ہے۔ اچھا،
یہ حرام نہیں ہے کہ جی یہ کہا جائے کہ اس میں سے ہاں لڑکے والوں کا مطالبہ کرنا جہیز کا وہ جائز نہیں ہے کہ لڑکے والے مطالبہ کریں، لڑکے کا کیا کام ہے، اور جہیز کی مالک بھی لڑکی خود ہوتی ہے، دلہن خود مالک ہوتی ہے اس میں سے. تو اگر کچھ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں دے دی جاتی ہیں بچی کے لیے کہ جو اس کی آسانی کے لیے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی وہ ہے اس میں سے. اور لڑکے والے بھی بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے، لڑکے والے بڑی شرطیں لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب لڑکی زیور کیا ہوتا ہے جہیز بالکل نہیں لے کر آئے گی. اب لڑکی اگر تو اس کے گھر والے دے بھی سکتے تھے کچھ نہ کچھ، تو نہیں لے کے آتی تو اس کو بھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے گھر میں پریشانی ہوتی ہے. تو تھوڑا بہت ایسا کہ جو اس کی آسانی کے لیے اگر کر دیا جاتا ہے تو یہ گنجائش کا پہلو موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی بالکل وہ نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو لڑکے والے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا اس چیز کے اوپر وہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کہیں کہ جی جہیز وغیرہ جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت علی کے پیسوں سے آئی تھی، حضرت علی کے پیسوں سے آئی تھی یہ چیزیں جو تھیں، لیکن اب جو ہے نا اس میں سے وہ چیزیں وغیرہ لے کے ان کو ساتھ دے دی گئی نا. وہ جہیز ہی تھا اصل میں، حضرت علی کے پیسے تھے، حضرت علی کو کہا تھا کہ جا کے لے کر آؤ کچھ وہ جو ہے. تو لیکن اگر لڑکی والے دے دیتے ہیں تو وہ گنجائش کا پہلو ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی یہ جو ہے جہیز. تو ویسے جو ہے اس میں سے ٹھیک ہے نا. تو حضرت کی بیویوں کا نکاح جو ہے یہ بھی آپ لوگ پڑھ لو گے کہ جی ان میں سے کتنا کتنا مہر جو تھا وہ مقرر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ جو شرح کی معافی شادی کا ایک نیا قصہ جو ہے نا یہ اس میں سے آ گیا. بیوہ کے نکاح کا بیان. اچھا یہ بڑی ایک کوتاہی ہے ہمارے معاشرے میں، بیوہ کا نکاح جو ہے نا وہ نہیں کرواتے بالکل، کہ جس کا خامن فوت ہو گیا ہے تو بس وہ جو ہے نا اس میں سے یہ ہندوؤں سے ہمیں آئی ہے. اچھا ہندوؤں کے اندر تو کیا کرتے ہیں، اس کی جو چتا اس کو کہتے ہیں نا، چتا کے ساتھ جلا دیا کرتے تھے وہ تو بیوہ کو ساتھ ہی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے یہ اس میں سے آ گیا. تو یہ اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو بیوہ کا جو نکاح ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایک وہ کرنا چاہیے، معاشرے کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا نکاح جو ہے نا یہ اس کو ایک عام کرنا چاہیے کہ نکاح ان کے ہو جائیں. اس میں سے بیوہ خود بھی کیا کر رہی ہوتی ہے اس کو، تو یہ جو ہے اس میں سے، اور یہ پورے کا پورا اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر. اچھا جی. اب اگلا جو ہے نا ان رسموں کے بیان میں جن کو لوگ ثواب اور دین کی بات سمجھ کر کرتے ہیں کہ جی فاتحہ کا بیان، یہ نہیں اس میں سے یہ آپ پڑھ لیں گے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بڑی رسمیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو رسمیں ختم بھی ہو گئی ہیں بہت سی چیزیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح ان رسموں کا بیان جو کسی کے مرنے میں برتی جاتی ہیں، غسل میں بڑی دیر کرتے ہیں، یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اچھا ان رسموں کا بیان جو کسی کے مرنے میں برتی جاتی ہیں، غسل اور کفن کے سامان میں بڑی دیر کرتی ہیں، کس طرح دل ہی نہیں چاہتا کہ مردہ گھر سے نکلے. اس نے بڑی تاکید فرمائی جنازے میں ہرگز دیر مت کرو، جنازہ بڑی جلدی ہونا چاہیے. اچھا جنازہ بڑی جلدی ہونا چاہیے. آج کل جو ہے نا وہ بزرگوں کے جنازے بھی کیا ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا ایک ایک دن دو دو دنوں بعد ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی جب بندہ فوت ہو گیا تو کیا کیا جائے، جلد سے جلد کیا کرنا چاہیے، جلد سے جلد جو ہے نا ٹھیک ہے نا وہ اس میں سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے. اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل بھی نہیں کرنا چاہیے، جہاں پہ بندہ فوت ہوا ہے اسی جگہ اس کو کیا کیا جائے، دفنایا جائے. ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل نہ کیا جائے اس کو، ایک شہر سے دوسرے شہر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اچھا جی. اور اکثر عادت یہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے کے کپڑے جوڑے یا قرآن شریف نکال کر اللہ کے واسطے خوب سمجھ لو کہ جب کوئی مر جاتا ہے شرح جتنے آدمی کو اس کا میراث کا حصہ پہنچا ہے سب آدمی اس مردے کے ہر چھوٹی بڑی چیز کے مالک ہو جاتے ہیں. جو مردہ فوت ہوتا ہے نا تو اس کی یاد رکھو ہر چیز، چھوٹی سے بڑی چیز، دوائی، ٹھیک ہے نا، سوئی، وہ سب کی سب کیا بن جائے گی، میراث بن جائے گی. تو اس میں آپ کیا نہیں کر سکتے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، کچھ وہ نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بڑی ایک احتیاط کرنی چاہیے. پھر اسی طرح ہی یہ جو ہے نا بعض مقرر تاریخوں پر ان کے ذرا آگے پیچھے کچھ کھانا وغیرہ پکا، ٹھیک ہے نا، برادری میں بانٹا جاتا ہے خاص تاریخوں، تیجا 40واں وغیرہ، 10واں 40واں کہتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ بدعات ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے
تو یہ جو ہے پھر مردہ کے گھر میں جا کے جو کچھ کام ہوتا ہے جاتی ہیں، روتی دھونے کرتی ہیں. یہ بڑی ایک عجیب قسم کی چیزیں جو ہے نا، یہ سارے کے سارے یہ جو ہیں یا پڑھ لو کیونکہ اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں سے اچھا کہتے ہیں کہ جی بعضی عورتیں ایک یا دو حافظوں کو کچھ دے کر قرآن مجید پڑھواتی ہیں کہ مردے کو ثواب بخشا جائے. جو پیسوں پہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں اس سے ثواب نہیں ملتا. اچھا. یا گھر میں بچوں کو بلا کے جو ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اس پہ ثواب نہیں پہنچتا مردے کو. جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو ثواب کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے نا. یہ ساری کی ساری جو ہے نا. پھر عید کی رسموں کا بیان یہ آ گیا جناب آپ لوگوں کا. وہ ایک تو سوئیاں پکانے کو بہت ضروری سمجھتی ہیں. چھوٹی عید پہ آپ لوگ کہتے ہیں نا سوئیاں جو ہے نا، سوئیاں جو ہیں یہ تو رسم ہے. یہ تو رسم ہے. چھوٹی عید کے اوپر سوئیاں نہیں بنائیں گے تو لوگ دیکھیں آپ کیسے وہ کریں گے، کہیں گے چھوٹی عید پہ سوئیاں نہیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ یہ ضروری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں اگر اگر قریبی لوگ جمع ہو کے کچھ نہ کچھ ویسے پڑھ لیتے ہیں اور بغیر بلائے ہوئے وہ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ اصالے ثواب کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، وہ ثواب ہو جائے گا اس میں سے. اچھا جی. اب کہتے ہیں جی پھر بقرہ عید کی رسموں کا بیان. دینا لینا یہاں بھی عید کا سا ہے. ٹھیک ہے نا. بقرہ عید کے اوپر ٹھیک ہے نا. اس نے گوشت بھیجا، آپ نے گوشت بھیجا، یہ سارے کے سارے آپ کیا کر رہے ہیں اس میں سے. پھر ذیقعدہ اور سفر کی رسموں کا بیان. ظاہر ذیقعدہ کو خالی چاند کہتی ہیں، منوس سمجھتی ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اور سفر کو تیرا تیزی کہتی ہیں، سفر کے اندر شادی کرنے کو اس میں نہ جانتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں. ربیع الاول سے میں مولوی شریف کا بیان کہ میلاد جو کرتے ہیں اس میں سے. تو یہ جو ہے اگر عورتیں پڑھ رہی ہیں تو اکثر آواز دروازے سے باہر جاتی ہے. اس میں سے نامحرموں کو آواز سنانا کیا ہے، یہ برا ہے، خاص طور پہ شعر شاعری وغیرہ جو ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے جو ہے نا. اور مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے. یہ اس میں سے رجب کی رسموں کا بیان جو ہے نا. 27ویں تاریخ میں روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رجب کے اندر کرتے ہیں نا 27 کو جو ہے 27 رجب جو ہے، تو وہ یہ کہیں سے اسرا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. شب بارات کا حلوہ جو ہے آگے آئے گا بھی جی. ٹھیک ہے نا. تو شابان کے اندر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، شب بارات جو ہے 15ویں شابان کو جو ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ پھر قبرستان جاتے ہیں. یاد رکھو زندگی میں ایک مرتبہ بس اگر چلے گئے تو بس ٹھیک ہے، وہ سنت پوری ہو گئی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر سال ہی کیا کرے بندہ 15ویں شب کو جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. وہ اس میں سے جا کے وہ کرنا ہی کرنا ہے جا کے. اور پھر اس کے اوپر نا جو یہ ہے اپنی 15 شعبان کا جو معاملہ ہے نا، اس کے اوپر جو روایات آتی ہیں نا وہ جو ہیں وہ ضعیف روایات ہیں 15 شعبان کی جو ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ضعیف روایات کچھ زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ وہ ہو جاتا ہے. تو اگر ایک آدمی وہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے. اگرچہ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جو تھے بڑی سختی فرماتے تھے اس معاملے کے اندر. وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ 15 شعبان وغیرہ کا جو روزہ وغیرہ بھی ہے اور اس طرح جو ہے اس میں سے وہ نہیں ہے کچھ بھی، شب بارات وغیرہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جناب اس میں کیا ہے، گنجائش ہے کہ اگر ایک آدمی رکھ لیتا ہے اس میں سے. لیکن یہ پٹاخے بجانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا جو ہے نا. اچھا. تبرکات کی زیارت کے وقت اکٹھا ہونا. تبرکات جو ہے نا جو بشریف ہوتا ہے یا منہ مبارک ہوتا ہے اس میں اکٹھا کر کے جو ہے نا، تو بعض جگہوں پہ کوئی سند نہیں ہوتی اس چیز کی کہ یہ کیسے پہنچی ہے، لیکن وہ اس میں بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں. سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک ہے یہ واقعی پہنچا کیسے ہے، کس طریقے سے وہ ہوا ہے. پیچھے ہونی چاہیے نا کوئی رسم، پتہ تو ہونا چاہیے. یا کوئی ان کی کوئی بھی چیز، کوئی بندہ بھی اٹھ کے اگر اس میں کسی چیز کا نسبت کرتا ہے تو اس کی سند ہونی چاہیے کہ یہ کیسے پہنچی ہے، کس طریقے سے آیا ہے سارا کا سارا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آ گیا 11ویں کا ختم جو ہوتا ہے نا، 11ویں شریف جس کو 11ویں شریف کہتے ہیں. یہ بھی ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ ختم دیا کرتے تھے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں 11ویں کا ختم کرتے ہیں کہ جی اس میں سے. یہ بھی کیا ہے، اپنی طرف سے رسم بنانے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب کہتے ہیں دین میں نئی باتیں پیدا کرنے کی برائی اور جاہلی رسموں کی معصیت ہونے کا بیان. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ بات مردود ہے. بدعت جو ہے نا، بدعت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اچھا. جو دلیل سے ثابت نہ ہو اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں. اور بدعت بڑی خطرناک چیز ہے. بدعات جو ہیں جتنی بھی ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے یہ سارا دیکھ لیں گے آپ لوگ اس میں سے بھی.
یہ پورے کے پوری جو ہے نا. اچھا جی اب آ گیا جی یہ حصہ ششم کا جو ہے نا بہترین جہیز جو ہے نا یہ اس میں سے یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی اس میں سے یہ اس میں سے انہوں نے وہ دیا ہے کہ جناب یہ بہترین جہیز ہے کہ وطن. ٹھیک ہے نا یہ انہوں نے ایک وہ لکھا ہے بچیوں کو جب آپ وہ کرو رخصت کرو تو اس وقت ان کو کیا کرو یہ جو ہے نا ان کا ٹھیک ہے نا ہدایات دے دو ان کو. وہ ہدایات کیا ہیں کہ دیکھو سب سے مقدم اللہ تعالیٰ اس رسول میں وسلم کی اطاعت ہے اس کا ہمیشہ دل سے خیال رکھو. خداوند تعالیٰ اس میں وسلم کے خلاف اور کوئی کام کہنے والا کوئی ہو سکے نا ہرگز مت مانو. دیکھو اگر خامند بھی کیا کرتا ہے ایسی بات کہتا ہے جو کہ کیا ہے شریعت کے مخالف ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. خاوند بھی اگر ایسی بات کہے جو شریعت کے مخالف ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کوئی بھی بندہ کہہ دے اس میں سے. ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے ساری کی ساری جو ہے نا تو آگے وہ اس میں سے جو ہے نا یہ پورا انہوں نے وہ بتایا ہے کہ جی ٹھیک ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق نے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے یہ اس میں سے. اور پھر اس میں سے جو چیز نہایت کانشی میں جائے اس کی تاکہ وہ نماز ہے پھر اس کو بچے کو وہ کرو تاکید کرو کہ دیکھو نماز پڑھنی ہے یہ جو ہے ہر حال میں کرنی ہے. اور پھر کیا ہے پھر سفر میں تمہاری نماز قضا نہ ہو. سفر یا ریل کا گاڑی بیلی اگر گاڑی بیلی کا سفر ہے تو اپنے اختیار کی سواری ہے. ریل کی سواری تمہیں محسوس ہے. ٹھیک ہے نا تو سفر کے اندر بھی نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. سفر کے اندر تو بچوں کو پہلے سے وہ کرو. ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے نماز کی پابندی کرو سنتوں کی بھی پابندی رکھو. ٹھیک ہے نا تو پھر اس طرح جو ہے نا تلاوت قرآن شریف کی بھی کرتے رہو. صبح کی نماز کی تلاوت کا مقرر رکھو تو اچھا ہے تلاوت وغیرہ. اور پھر تجوید وغیرہ کی بھی پوری خیال رکھو مخارج وغیرہ کا اعتماد رکھو اس میں سے. ٹھیک ہے نا اور رمضان شریف کے روزے رکھو نفلی جو ہے ساری کی ساری جو ہے نا. ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے وہ بتا دیا گیا کہ جی اس میں سے تو غیبت نہ ہو کسی کا کسی کی غیبت نہ ہو غیبت سے روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے. یہ ساری انہوں نے کیا دی ہیں یہ ہدایات اس میں سے دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا یہ پورا ایک جو ہے نا اور پھر زکوٰۃ بھی ادا کرو. یہ سارا انہوں نے کہا کہ جی یہ بچے کو جو ہے نا وہ دے دیا جائے اس کا طریقہ کار انہوں نے پوری ہدایات جو ہیں. اچھا جی معاشرت جو ہے اچھا جی یہ بڑی اہم باتیں ہیں. دیکھو شوہر کی فرما برداری عورت پر واجب ہے اور حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے. یہ بہت کوتاہی ہے اچھا ہماری عورتوں کے اندر یہ بہت زیادہ کوتاہی ہے کہ خامن کی اطاعت جو ہوتی ہے نا اس میں سے ہماری ساری عورتیں جتنی بھی ہوں گی نا وہ کہیں گی ہم تو خامنوں کی خدمتیں کر کر کے مر گئے ہیں لیکن جو ہے نا یہ مانتے نہیں ہیں. بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ خامن کی اس میں سے جو ہے. ٹھیک ہے اس نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے. مگر چونکہ ہمارے شریعت میں سجدہ تعظیم بھی حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی. اس حدیث سے خیال کرنا چاہیے کس قدر شوہر کی فرما برداری کا حکم ہے. اور جو شوہر کی نافرما بردار اور شوہر سے ناراض ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتی ہے تابہ کہ شوہر کو رضامند نہ کر دے. اگر خامن ناراض ہے تو آپ سمجھو اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو. اگر کوئی شوہر فرائض کی ادا چاہیے اگر کوئی شوہر فرائض کے ادا کرنے سے ناراض ہو تو اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے. ہاں خامن اگر کہتا ہے کہ برقع نہ کرو نماز نہ پڑھو ٹھیک ہے تو وہ اس میں نہیں وہ کی جائے گی وہ تو اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے اس میں سے لیکن ویسے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں سے. اور خامند اور میاں بیوی کے درمیان میں اگر آپس میں کیا ہے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں نا تو وہ گھر کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا کہتے ہیں دوزخ بن جائے گا. ہم در عالم دوزخ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا شعر ہے. ٹھیک ہے نا کہ اگر خانزن بد در سرائے مرد نگو ہم دری عالم است دوزخو. کہ جہاں پہ میاں بیوی آپس میں لڑائی جھگڑا ہے نا تو وہ گھر کیا ہے وہ دوزخ ہوتا ہے. وہ پھر وہ نہیں ہے اس میں سے تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے اچھا جس گھر میں تو میاں بیوی کی جو ہے نا اگر غربت اور افلاس کا ہی کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو وہ دولت خانہ بادشاہی محل سے بہتر ہے. اور بات بالکل صحیح ہے. گھر چھوٹا ہو گھر کے اندر کیا ہے چاہے فاقے ہی چل رہے ہوں لیکن میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں محبت کا تعلق ہے ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہیں تو وہ کیا ہے وہ گھر جنت کا نمونہ ہے. ٹھیک ہے نا تو اس میں سے جو ہے نا حضرت میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تم جو ہے نا ممکن ہے کہ واقعی ایسا ہو تو ایسے آدمی بھی تم نہایت تحمل اور وقار سے برداشت کرو حتیٰ کہ تمہاری زبان سے تو کیا کہ شاعر ادا سے بھی یہ بات معلوم ہے غصہ بھیجا تھا. خامن بعض دفعہ غصہ بھیجا کرتے ہیں بعض دفعہ کیا واقعی کرتے ہیں بھیجا بھی کر جائیں گے لیکن کیا عورت کو پھر بھی کیا چاہیے کہ اس میں سے
کچھ نہ کچھ اس میں سے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض خامن جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ بگڑی نسل ہوتے ہیں، ان کو جو مرضی بھی کر لو تب بھی انہوں نے ٹھیک ہونا. تو پھر ایسوں کے ساتھ رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر ایسوں کے ساتھ ساری زندگی بندہ عذاب میں نہیں رہتا ہے پھر، جو اس قسم کی ایک وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر زیادہ خوبیاں ہیں اور کم خامیاں تو ہوتی ہیں ہر ایک میں، تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے اس کو ایک وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، بالکل صحیح بات ہے. یہ عادت بہت بری ہے. شوہر یا خسر کی جانب سے جو کھانے پینے کو ملے اس کو شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. وہ کتنا ہی قلیل ہو اس پر شکر واجب ہے. لاکھوں ایسے ہوں گے جن کو تم جیسا کھانا کو اور نہ تم جیسا پہننے کو ملتا ہے، نہ تم جیسا آرام ہوگا. کھانے پہننے دولت مندی میں ہرگز کسی کی ہرس مت کرو. رشوت سے بچو، اس میں لا سے گناہ خود انسان مبتلا ہو جاتا ہے. عورتوں کے اندر جو ہے نا، عورت شکر گزار ہو یہ بہت کم ہوتا ہے. عورت شکر گزار ہو، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا یہ بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث میں بھی آیا نا، حدیث میں جو آیا ہے کہ جی میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے اس میں سے تو یہ جو ہے تو اس وجہ سے یہ بہت وہ ہے کہ ناشکری نہ کریں جس حال کے اندر بھی ہیں اپنے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس میں سے. ہم یہ آپ کہیں کہ جی سجی ہمارے اوپر ہی ساری فٹ کر رہے ہیں ہر چیز جو ہے. بھائی خواتین کو ہدایات ہے نا، مردوں کو پھر ہم دوسرا رگڑا لگاتے ہیں. مردوں کو ہم دوسرا رگڑا لگاتے ہیں کہ بھئی عورتوں کا خیال رکھو، گھر کے اندر جو ہے وہ بیچاریاں جو ہیں خدمت کرتی ہیں تمہاری، گھر کے اندر جو ہے سارا کچھ وہ کرتی ہیں، برداشت کرتی ہیں. تو ان کی کچھ کبھی کڑوی باتیں جو ہیں وہ برداشت کر لو. ان کو ہم ایسا سمجھاتے ہیں، لیکن خواتین کو بھی یہ جو ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے. اور یہ میں نے بہت سنا ہے کہ جی بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں کہ جی ہمارے خامند ہماری نمازوں پہ بڑے غصے ہوتے ہیں، نمازوں پہ، ہماری تلاوتوں کے اوپر اور ان چیزوں پہ بڑے غصے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہے نا ٹھیک ہے کچھ ہوں گے کچھ جو بالکل ہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کا تو کہا جا سکتا ہے. اب خاتون صاحبہ جائے گی، اب آدھا گھنٹہ وہ اگر کیا کرتی رہے گی، وہ نوافل ہی پڑھتی رہے گی، تو خامن کو کیا آئے گا؟ غصہ تو آئے گا نا. خامن کو غصہ تو آئے گا نا. مجھے ایک دفعہ جو ہے نا وہ ایک فون آیا ایک آدمی کا، تو کہنے لگا کہ جی بڑے غصے میں تھے، بہت زیادہ غصے کے اندر. تو کہنے لگے کہ جی اس میں سے کہ جناب مفتی صاحب یہ جو ہے نا کیا عورتیں کس طریقے سے وہ کرتی ہیں، فلاں ہیں. اچھا میں سمجھ گیا کہ میری کیا ہے، کوئی مجھ سے اصلاحی تعلق ہے اور اسٹوڈنٹ ہیں کوئی جو ہیں. تو ٹھیک ہے نا کہ جی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میری جو میں گھر سے آتا ہوں تو رات کے وقت جو ہے کھانا تیار نہیں ہوتا، 9:45 10:30 تک بھی کھانا تیار نہیں ہوتا. جب وہ کہو تو بیگم صاحبہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم سبق لے رہے تھے استاد جی کا، فلاں کر رہے تھے. تو وہ مجھے اب تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہے تھے کہ آپ اپنے بیانات کے اندر جو ہے نا ذرا یہ چیزیں بھی سمجھایا کریں. تو میں نے کہا کہ آپ نے میرے بیانات سنے ہیں، آپ نے میرے بیانات سنے ہیں کہ میں اس پہ کیا بات کرتا ہوں. میں تو ہر بندے کو یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ کیا کرو، کسی کے بھی حق کے اندر کمی نہ کرو، کسی کے حق میں کمی نہ کرو. آپ جو ہے ان کو پورا خیال رکھو اس میں سے. تو اپنی پڑھائی کے اندر یا اپنی نماز و روزوں کے اندر ٹھیک ہے نا آپ کیا کرو، اگر آپ جو ہے نا اس طرح اگر کرنا شروع کر دو گے اور آپ کی توجہ ہی نہیں ہوگی. پھر اس نے مجھے ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیگم صاحبہ تو سارا ٹائم کیا ہوتی ہیں، وہ کبھی ایک جگہ جی قرآن کی تعلیم کے لیے درس قرآن ہے، کبھی کدھر ہے کبھی کدھر ہے کبھی کدھر ہے، سارا ٹائم ان کا یہ چلتا رہتا ہے. میں بڑی مصروف ہوں، میں ابھی یہ ہوں. تو کہنے لگے مجھ سے میں کیا کروں، مجھے یہ بتائیں. میں نے پڑھوایا خود ہے ان کو، سارا کچھ وہ کروایا، دینی تعلیم دلوائی، سب کچھ کیا، لیکن میرے تو گھر کے اندر جو ہے وہ حالات ایسے ہو گئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اب جو ہے. میں نے کہا شاباش ہے جو ہے نا یہ اب جو ہے نا. میں نے کہا میں کیا بولوں بھائی. اور وہ بھی میری اسٹوڈنٹ جو ہے نا جو ہے وہ اس میں سے میں خامدوں سے پوچھتا نہیں ہوں کہ آپ کس کے خامن بول رہے ہیں، لیکن الحمدللہ پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کون جو ہے نا اس میں سے. تو اب یہ ایسی حالت اگر ہوگی تو پھر کیا ہوگا، گھر کے اندر حالات کیا ہوں گے. آپ دیکھیں ایک آدمی کیا ہو جائے گا، دین سے متنفر ہو جائے گا نا. وہ کہے گا کہ یار یہ تو سارا ٹائم کیا چل رہے ہیں جو اب خاتون یہ کہہ کہ میرے ذمہ کھانا پکانا نہیں ہے، میرے ذمہ یہ چیزیں نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے گھر کا نظام جیسے چلتا ہے تو ٹھیک ہے نوکرانیاں رکھو، نوکرانیاں آ کے پکائیں، نوکرانیاں سب کچھ کریں، میں تو کیا کروں گی، میں تو باہر جا کے دین کا کام کروں گی.
اور میں اس میں سے جو ہے نا میں تو ادھر جانا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھو کہ ہمارے اکابر کی جو وہ بیگمات ہوتی تھیں ان کا ذرا سوچیں تو صحیح کہ ذرا ہمارے اکابر کی بیگمات کیا کرتی تھیں. اچھا صحابہ کی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہے نا، پھر صحابہ کی، اور وہ جو ہے یہ جو آج کل ہمارے ہاں جو ایک نیا ٹرینڈ جو چل پڑا نا کہ اس میں سے کہ جی وہ سب کی سب جو ہے نا وہ ہیں مبلغہ ہیں، سب کی سب جو ہیں سب کچھ، یہ ابھی نئے نئے ٹرینڈ ہیں یہ سارے کے سارے. آج سے 50 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ ہو رہا تھا. اور اس لیے گھروں کے اندر زیادہ جھگڑے، لڑائی جھگڑے، اور خاص طور پہ جو دیندار لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں زیادہ وہ ہیں. اور ہمارے مدارس کی پڑھی ہوئی جو بچیاں ان کے گھروں کے اندر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ گھر کا کام نہیں کریں گے، ہم جو ہیں بس ٹھیک ہے جی ہم نے تو یہ کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس میں سے. حالات خراب ہو جایا کرتے ہیں، حالات خراب ہو جایا کرتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ جو پھر آگے جو ہے نا سسرال کے آداب وغیرہ جو ہیں کہ جو ہے نا اس میں سے سسرال وغیرہ کے تو ساس صاحبہ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے یہ تو پاکستان کے ہر گھر کی کہانی ہے کہ جی ساس صاحبہ بولیں گی بہت کچھ، تو اس کو تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے انسان کو، خاموش ہو جانا چاہیے کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے بس بندہ تھوڑا سا اس چیز کو وہ کرے تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کو برداشت کر لینا چاہیے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاؤ بس اس میں سے. دیکھو یہ جتنی بھی سختیاں دنیا میں برداشت کرو گے آخرت کے لحاظ سے تو کیا ہے، آخرت کے لحاظ سے تو تمہیں کیا ملے گا اس میں، فائدہ ہی فائدہ ہے. دنیا میں جس نے بھی سختیاں برداشت کی ہیں، ساس سسر کی باتیں سنی ہیں، نندوں کی باتیں سنی ہیں، یا خامند ایسا ہے کہ جی اس میں سے تو کوئی بات نہیں جو ہے نا اس میں سے اس طرح جو ہے اپنے خادموں سے طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، ٹھیک ہے نا. اور انتظام خانہ داری جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے عورت کے لیے کہ گھر کا کیا ہوتا ہے کہ وہ انتظام کیسے چلاتی ہے. جو عورت گھر کے نظام کو صحیح اچھی طریقے سے چلاتی ہے اس کی زندگی میں کیا آ جاتے ہیں، ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اخراجات کے اندر اعتدال کے ساتھ رہے، کھانے پینے کے اندر، پیسہ جوڑنے کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جی اس میں سے انتظام کو جو گھر کے انتظام کو، صفائی ستھرائی وغیرہ یہ سب کچھ حضرت نے یہ ساری باتیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ دیکھو انتظامی معاملات وغیرہ جو ہے نا وہ پورے گھر کے اندر سیٹ رکھو سب چیزیں جو ہیں. تو یہ آ گیا جناب علی، ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تدریس کا آ گئی تو خیر پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے انشاءاللہ آگے آ جائے گا جی 7واں حصہ جو ہے نا آداب اور اخلاق و آداب کے بیان میں باتوں کا سنوارنا وغیرہ، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ جائے گا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں کتنا حصہ ہے